پر ہے 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا جو یہ سفر ہے، اس میں مجھے اور آپ کو قرآن کریم کیا سکھا رہا ہے، کیا سبق دے رہا ہے، اس پر ہمارا درس چل رہا تھا۔ 3-4 باتیں کل کے درس میں نے عرض کر دی تھی، مزید کچھ باتیں آج کے درس میں آئیں گی۔ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ ایک صاحب چادر لیے ہوئے لیٹے اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کے سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہاں سلام کیسے، یہاں تو کوئی بندہ سلام کرنے والا ہے نہیں، چونکہ وہاں کوئی مسلمان تھا نہیں، جو لوگ تھے وہ اسلام دین سے آشنا نہیں تھے۔ حیرانگی ہوئی، سلام کا جواب دے کے پوچھا کون؟ حضرت موسیٰ نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے فوراً آگے سے کہا کیا موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے جملے پر ہی سبق دے دیا کہ اللہ نے اور بھی ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ملاقات کے وقت سلام کرنا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، سلام جو ہے یہ گفتگو سے پہلے ہے، یعنی مسلمان کی ملاقات کا آغاز سلام سے ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا آغاز بھائی کس سے ہوتا ہے؟ سلام سے ہوتا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، تمام انبیاء ملاقات کے وقت سلام کرتے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے آئے، چونکہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، پتہ چلا کہ مدینہ میں کوئی صاحب آئے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، سارا دن دور دور سے صورتحال چیک کرتے رہے اور ساری نشانیاں پوری ہو گئیں، سارا دن شمار کرتے رہے، یار یہ چیز بھی نبیوں کی ہے، یہ بھی نبیوں کی ہے، یہ بھی نبیوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی لین کے برابر ایک بات ارشاد فرمائی، اطعموا الطعام افشوا السلام، وہ جو مشہور حدیث ہے۔ جب یہ جملے سنے تو حضرت عبداللہ بن سلام پھڑک اٹھے کہ یہ تو چھوٹے سے جملے میں پہلی ساری شریعتوں کا خلاصہ آ گیا، اور ہم نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ آخری نبی کو اللہ تعالیٰ جامع کلام کی صفت عطا فرمائیں گے، ایسے جوامع الکلم ہوں گے کہ ان کی زبان مبارک سے ایسے چھوٹی چھوٹی کلمات نکلیں گے جو دنیا کے بڑے بڑے آئینوں کے برابر ہوں گے، بڑے بڑے قانونوں کے مطابق ہوں گے۔
تو یہ جملہ اس میں ایک یہ بھی تھا کیا؟ افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام ظاہرہ یہودی تھے تو سمجھ گئے کہ یہ تو انبیاء کی سنت ہے، یہ تو کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ نے مجھے اور آپ کو ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسا کلمہ عطا فرمایا جو تمام نبیوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان اس کو چھوڑ کر کوئی اور کلمہ کہے، کوئی اور کلمہ کہے۔ کوئی اور کلمہ کہنا اس طرح ہے کہ گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پکا ہو اور کوئی بندہ بازار کی دال روٹی کھا رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہو نہیں سکتا۔ میں نے جب کئی مرتبہ اس موضوع پر جمعے کی تقریریں کی ہیں کہ سلام میں کیا کیا برکتیں ہیں اور یہ کیسا کلمہ ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا فضیلتیں رکھی۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے جب سفر شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے صبر ہوا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیوں نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت دی تھی، یہ میں پیچھے کسی درس میں عرض کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ حضرت خضر کے علم سے افضل ہے۔ بھائیو میری بات سمجھو، سائنس افضل ہے یا وحی کا علم افضل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ تکوینی تھا، وہ نظام قدرت کا تھا کہ ہم کس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، یہی نظام قدرت ہے۔ سائنس تو چھوٹا سا لفظ ہے نا، اصل صحیح لفظ ہے تکوینیات، خدا کا غیبی نظام۔ اور علم تکوین سے علم تشریح افضل ہے، وحی کا علم افضل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم حضرت خضر کے علم سے کیا ہے؟ افضل ہے، چونکہ علم تشریح کو فضیلت حاصل ہے علم تکوین پر۔ لیکن جب سفر کیا تو صبر کیوں نہ کر سکے؟ اصل میں نبی کا مزاج اللہ ایسے بناتے ہیں کہ نبی اللہ کے دیے ہوئے علم کے خلاف جس بات کو دیکھتے ہیں، نبی کے لیے خاموش رہنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اب رسول آپ حضرات کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے، اللہ کے نبی اس سے منع نہ کریں تو بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ سنت ہو گئی۔ کیوں؟ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ غلط بات آئی ہو اور اللہ کے نبی نے روکا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر نبی کا مزاج اللہ یہ بناتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا، اس کی روح سے کسی کی ملکیت میں کشتی کا پھٹا توڑنا جائز ہے، اور انسان کا قتل کرنا، بچے کا قتل کرنا، یہ تو علم تشریح کے مطابق بہت بڑا جرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے یہ مزاج رکھا تھا۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ ظاہر ہے توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، وہ تو نبی کی شان ہے کہ وہ غلط بات کو دیکھ کر کبھی بھی گوارا نہ کرے۔ لیکن بھائیو، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ جب کوئی غلط بات دیکھے اس غلط کو غلط کہے، غلط سمجھے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے نا، اگر کسی برائی کو دیکھو تو بھائی ہاتھ سے، زبان سے، اگر یہ بھی طاقت نہ ہو دل سے برا جانو، یہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج صورتحال یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر چکے ہیں، ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس سفر پر آئے ہیں۔
لیکن پھر بھی جو بات دین کے خلاف دیکھی وہاں صبر نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی شخص کو، یہاں بھی ہوتا، ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنی خالہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کروانے گیا تو میرا نام پوچھا، میرا نام صحیح نہیں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نام کو تبدیل کر دو، اس نام کو کیا کر دو؟ علماء نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی نبی کا مزاج اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کہ وہ غلط بات کو گوارا کرتے ہی نہیں ہے۔ جب کسی نے کوئی غلط کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے یہ غلط کیا ہے، تم نے یہ غلط کیا ہے۔ اور اسی لیے صحابہ اکرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں، وہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غالباً حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہہ دیا تھا؟ کالا کلوٹا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے جیسے ہی سنا، اللہ کے نبی نے سن لیا، کہا ابو ذر تم بندے بڑے اعلیٰ لیکن تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی ایک آدھ بات باقی ہے، غلاموں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ کے نبی نے فوراً ٹوک دیا۔ آگے بھی کون تھے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تو فوراً حضور کی مجلس سے اٹھے، فارغ ہو کے چلے گئے، حضرت بلال کے اٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب حضرت بلال آئے تو حضرت بلال کے سامنے لیٹ گئے اور اپنا یہ والا رخسار مٹی کو لگا دیا اس طرح، کہا بلال تم میرے منہ کے اوپر پاؤں رکھ کر گزرو، میں نے تمہیں حقیر کا، میں نے تمہیں کالا گلوٹا کا۔ حضرت بلال نے بہت کہا میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، نہ میرے اندر جاہلیت کی ایک بات ہے، میں نے تمہیں کالے ہونے کا تانا دیا، زمین پر لے۔ عربوں کے یہاں رخسار کو مٹی سے ملا دینا یہ عاجزی کی انتہا تھی، اس لیے سجدہ بہت اوپر ہے۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس بات کو غلط دیکھا بھائی اس پر وہ صبر نہ کر سکے۔ تیسری بات، اگر صبر نہ کر سکے تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے، یہ وعدہ ہو گیا۔ جب وعدہ کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں صبر کروں گا، پھر اس وعدہ کو توڑا کیوں؟ پچھلے سوال سے جواب خود آ گیا کہ ہر وہ وعدہ جو دین کے خلاف ہو بھائی اس کا پورا کرنا ہرگز لازم نہیں ہے۔ اب اکثر ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، کہیں رشتہ کر لیا، بعد میں نکاح سے پہلے اس رشتے میں کوئی کمزوریاں محسوس ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہن تسی زبان کر لئیے۔ نہ بھائی، وہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جس وعدے میں کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو تو اس وعدے کو ہرگز پورا نہیں کیا جائے گا، اس وعدے کو بھائی کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سب سے اہم بات اس واقعہ کی، سب سے اہم بات، یہ تینوں باتیں، موسیٰ علیہ السلام سفر پہ ساتھ گئے، حضرت خضر نے کشتی کا تختہ توڑا، آگے بچے کو قتل کیا اور آگے گری ہوئی دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ ان تینوں واقعات نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا، خود بخود نہیں ہو رہا۔ ایک صاحب کی عمر 60 سال ہے، ایک 75 سال ہے، اور ایک 25 سال کی عمر میں چلے گئے۔ بھائی یہ فرق کیا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے جیسے دہریے کہتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے خود بخود؟ میں اس سوال پر حق بجانب ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اگر فطرت خود بخود کر رہی ہے، اس فطرت کو کان سے پکڑ کر سامنے لاؤ، جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ یہ نہیں کیا۔ تو جناب دہریے کا یہ کہنا کہ یہ نظام قدرت خود بخود چل رہا ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ 100% غلط ہے۔ اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ یہاں کے تمام واقعات میں حکمتیں، وہ جو مشہور لطیفہ ہے نا، وہ ایک
خدا کو نہ ماننے والا، اس کو عادت تھی، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دین کی، اللہ اور ہر بات پر اعتراض. میں نے بھی زندگی میں ایسے صاحب دیکھے، ان کو اعتراض ہوا. ہستانوی نے ایک جگہ لطیفہ لکھا ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ تربوز لگا ہوا تھا تو فوراً اعتراض کیا، واہ جی واہ، کہتے ہیں ہر چیز اللہ کرتا ہے، یہ کمزور سی بیل ہے، اس کے اوپر 2-3 اتنے بڑے تربوز لگا دیے. یہ بھی کوئی آگے گئے تو آگے بیری کا درخت تھا، کہنے لگے لو، کہتے ہیں جی اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. یہ کیا کیا، وہ کمزور سی بیل پہ اتنا بڑا پھل لگا دیا، اور یہ اتنے بڑے درخت پہ کیا، چھوٹے چھوٹے پھل. اللہ پر اعتراض کر کے وہیں لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں ہوا چلی، اوپر سے ایک بیر آ کے سر میں لگا تو تھوڑی بہت ہی عقل موجود تھی، بات سمجھ میں آ گئی، کہا نہیں اب سمجھ آ گئی، اب سمجھ آ گئی. اس بیر کی جگہ اگر تربوز لگا ہوتا نا تو میرے سر پہ آتا تو جناب اب تک میری گردن کا کام ہو جانا تھا. اب سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے اتنا بھاری پھل زمین پہ رکھا تاکہ کسی کے سر میں نہ لگے، اور یہ چھوٹا سا پھل بیری پر لگایا تاکہ گرنے سے کسی کو چوٹ نہ لگے. اس لیے یہ تینوں واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ جو زندگی کے حالات پیش آ رہے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں، اس کے پیچھے کیا ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں. اسی لیے وہ جو آگے جا کے میں عرض کروں گا کہ یہ جس بچے کو قتل کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی محدث کا قول ذکر کیا ہے، اور نسائی میں اس کی وضاحت ہے. اگرچہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ علماء کی بات ہے کہ وہ جو والدین تھے جن کے بچے کی فطرت کفر پر تھی، اور جب خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان ماں باپ کو اور اولاد دے دی. اولاد کا اشارہ قرآن میں بھی موجود ہے. یہ اگلی تفصیل نسائی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو پھر بیٹے کی جگہ ایک بیٹی دی، اور اس بیٹی سے پھر حضرت یوشع علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اسی ماں باپ کا جو کفر پر جو بچہ تھا، جس نے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دینا تھا، وہ واپس لے لیا، اور اس کی جگہ ایسی بیٹی دے دی بھائی جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو وجود بخشا. اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی آگے ہر گھر میں، ہر خاندان میں کیا کیا حکمتیں. اس لیے یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ نظام قدرت خود بخود چل رہا. آپ سب حضرات کو وہ مشہور واقعہ ہر مسلمان بچے کو آتا ہے، میں تو صرف یاد دہانی، وہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہے بڑا مشہور. اس میں کیا ہے، امام صاحب نے اس کو منٹوں میں کیوں ہرا دیا، ایسا چرب لسان، وہ کوئی اس سے گفتگو ہی نہیں کر سکتا تھا. منصور کے دربار، حالانکہ منصور خود بڑا صاحب علم تھا، منصور کو اس نے لاجواب کر دیا. منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا، وقت طے کر لیا. امام صاحب نے فرمایا کہ طریقہ ہی ایسا اپنایا جائے کہ اس کی کھوپڑی میں بات آ جائے. امام صاحب وقت سے لیٹ ہو گیا، بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہونا ہے. بادشاہ نے وقت لیا، اور جب دیکھا سارے ماحول پر اثر ہوا اس کا، اس دہریے نے کہا لاؤ جی اپنا سب سے بڑا بغداد کا عالم تم کہتے تھے لاؤ. لیٹ ہوتے جب مجلس اختتام کو پہنچی، پھر امام صاحب تیزی سے بھاگے آئے، اور بادشاہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہاں لیٹ ہو گئے تھے، آپ نے اتنی دیر کر دی. کہا جی بادشاہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں آج بھی بغداد آجا دریائے دجلہ کے ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، درمیان سے دریائے راوی کی طرح گزرتا ہے جس طرح لاہور کے دریائے راوی. کہا جی آپ کو پتہ ہے آج کل جو دریا میں طغیانی ہے، تو میں جب آیا کوئی کشتی نہیں تھی، میں لیٹ ہو گیا، تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی. دیکھتے دیکھتے اس طرح ہوا کہ پھر درخت کٹا، خود بخود کٹا، اس کے بڑے اعلیٰ تختے بنے، وہ پھر خود بخود جڑے، وہ پھر ایک بیڑا تیار ہوا، کشتی تیار ہوئی، میں اس میں بیٹھا، چلانے والا کوئی تھا نہیں، وہ خود بخود چلی، مجھے اس کنارے پر لے آئی، پھر میں بھاگ کے آپ کے دربار میں پہنچ گیا. اس دہریے نے کہا اس کو مناظرہ مجھ سے کیا کرانا، پہلے ان کا دماغ کا علاج کرواؤ، یہ سٹھیا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں. وہاں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، تم نے کبھی دیکھا ہے؟ جب اس نے اپنی پوری بڑھاس نکال لی تو امام صاحب نے فرمایا تم مناظرہ ہار گئے ہو. جناب سوال یہ ہے کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ پورا نظام کیسے بن گیا؟ یہ پورا نظام کیسے بن گیا؟
اس لیے یہ واقعہ بھائیو میرے اور آپ پر اچھے برے حالات ہم سب پر، ہر زندہ انسان پر آتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگی کی ڈور بھائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہاں ہم اس سے فریاد کریں گے، ہم اس سے دعا مانگیں گے، ہم اس سے درخواست کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کی مرکزیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام بھائی کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی ہے۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ فرمایا، کہتے موسیٰ علیہ السلام اگر مزید صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور راز کی باتیں بتلا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ایسے تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے کیسے بندے تھے؟ اس کو بھائی اتنا ہی رکھنا جتنی بات میں عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی شاید کبھی یہ بات آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، اس غیبی نظام کے ہو سکتا ہے کہ انبیاء، نبی، پیغمبر یا اس نظام کو چلانے والے الگ لوگ ہوں، جس طرح خضر علیہ السلام ان کے علم میں ہو، لیکن ہم کسی کے بارے میں آج یہ نہیں کہہ سکتے، ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ جی فلاں ولی یوں کرتے ہیں، ہمارے شہر کو فلاں ولی چلاتے تھے، ہمارے فلاں اس کو، بھائی اس طرح کے واقعات ہیں کہ نہیں؟ وہ سب غلط ہے، اس لیے کہ غیب کا نظام اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو جتنا بتایا ہے ہمیں اتنا ہی پتہ۔ ہمیں خضر کے علاوہ کسی اور کا پتہ؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ہمیں خضر کے علاوہ کسی اور کا پتہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے جی فلاں بزرگ یوں کرتے ہیں، اس شہر کا سارا جو اللہ نے رزق ہے وہ فلاں بزرگوں کے ہاتھ میں دیا ہے، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ خضر علیہ السلام کے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا۔ اب آگے اس طرح کے کوئی مزید بندے ہیں یا نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا نظام ہے کیا نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، واللہ عالم، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، چونکہ ہمیں اللہ اور اس کے۔ اب لوگ بعض باتیں ایسی ہیں، لوگ پوچھ لیتے ہیں یار مفتی صاحب قبر میں ایسے کیسے ہوگا؟ اب کچھ دن پہلے ایک دوست کے سوالات تھے اس طرح کے کہ جی حد نگاہ تک قبر وسیع ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، فلاں، وہ کافی تفصیلات تھی۔ میں نے اسے کہا بھائی پہلے ذرا ایک بات سمجھ لو، غیب کے معاملات میں ہم اتنی ہی بات بتا سکتے ہیں، ہمیں اتنی ہی آتی ہے جتنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، اس سے زائد بات ہمیں نہیں آتی۔ قبر میں، قبر کی جو 3 سوال بھائی قبر میں ہونے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں کس نے بتائیں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس باغ ہونے کی تفصیل کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو جنت کے، اس کا اگر برا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی حسرت اور اس کی پریشانی اور بڑھے، اگر اچھا ہے تو اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کو خوشی ہو کہ میرا ٹھکانہ وہ ہے۔ ہم اس سے زیادہ تفصیل بتا، ہم ایک بال کے برابر بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ معراج کی جتنی باتیں ہیں ہم ان میں مزید کوئی اضافہ کر نہیں سکتے۔ غیب کی باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو جتنی بتائی ہیں ہمیں اتنی ہی آتی ہیں، اس سے زائد ہمیں کوئی بات نہیں آتی۔ انشاءاللہ کچھ مزید باتیں ہیں، اللہ نے توفیق دی تو وہ آئندہ درس میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔